لیکن قوم تیار ہو جائے عمران خان کے ساتھ. اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اب چوک میں ہوگا، چوراہے میں ہوگا. اس ملک یہ ایک اٹامک ملک ہے. میں پاک فوج سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں، الیکشن پروسیس شروع کر دیا جائے. اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں، میں سیاست سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن ان چوروں اور لٹیروں کی واپسی کے بعد مجھ پر یہ اخلاقی اور میرے خون اور میرے ضمیر اور میری پنڈی نے یہ میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے. میں آگے سے بھی زیادہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے ان چوروں کے خلاف سیاسی جنگ لڑوں، امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ. میڈیا آزاد ہونا چاہیے. اور اب جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے اس کا مجھے دکھ ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جو طوفان کھڑا کیا گیا ہے یہ ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، یہ ملک کی تباہی کا چیز ہے. میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی تھی 6 نومبر 1968 کو، اور جس طرح یحییٰ خان کے خلاف شروع کی تھی، اور جس طرح میں نے حل کے نشان پہ شروع کی تھی 77 میں عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے. سارا راول پنڈی کھڑا ہے، کیونکہ میں لمبی سیاست نہیں کرتا. فوج سے اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج سلامتی کی ضامن عظیم فوج ہے، قربانیوں کی داستان ہے، اور اس فوج پہ حرف نہیں آنا چاہیے. یہ ملک دشمن ایجنٹ ہوں گے جو اس فوج پہ حرف اٹھائیں گے. لوگ سڑکوں سے گھروں میں نہیں جائیں گے. آج تمام اداروں کی مائیں، بیٹیاں، بیویاں اور بیٹے عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، وہ اور عمران خان کے ساتھ ہیں. دیکھیں، ہم جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی میں اس کا جواب دے دینا چاہتا ہوں. آپ ذرا طریقے اور سلیقے سے پہنچ رہے. یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ عظیم فوج ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے. اس کی عزت پر حرف آئے تو ہمارے اوپر حرف آئے. ہمارا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ یہ چہرے جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے سازش کر کر دوبارہ آ گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو فوج کو لندن سے گالیاں دیتے تھے، گجرانوالہ میں گالیاں دیتے تھے. یہ بدلے نہیں ہیں، یہ ڈان لیکس والے لوگ ہیں، یہ میمو گیٹ والے لوگ ہیں. اس ملک میں غداروں کے لیے، غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے پاکستان کی قوم جینا مشکل کر دے گی. سارے پاکستان میں جائیں گے، ہر چوک اور چوراہے میں اس کرپٹ، نااہل اور غیر ملکی ایجنٹ اور سیکیورٹی رسک کے خلاف تحریک چلائیں گے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ لوگ اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، غلام خارجہ پالیسی دیتے ہیں. یہ جنگ آزاد خارجہ پالیسی اور غلام خارجہ پالیسی کے درمیان ہے. یہ خودداروں اور بے غیرتوں کے درمیان جنگ ہے. بے غیرت سخت ہو گیا، خودداروں کا متبادل لکھ لیں کہ یہ خودداروں اور غیر خودداروں کے درمیان جنگ ہے، اور یہ امریکی سنڈیوں کے خلاف اور پاکستان کو عظمت کی طرف لے جانے والے لوگوں کے درمیان ہے. پاکستان میں سامراجی سنڈیوں نے اپنے کرائے کے لوگوں سے، اپنے انفلوئنس ایجنٹ کے ذریعے سے جو تبدیلی لائی ہے، آپ اس کے نتیجہ دیکھیں گے. قوم سڑکوں پہ ہوگی. ہم کسی صورت میں غیر ملکی ایجنڈا پاکستان میں نافذ نہیں ہونے دیں گے. اور میں خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کے اساس اداروں کی ایجنسیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر اس ملک میں یہی ناپسندیدہ اور یہی بدبودار منی لانڈرر اور یہی کرپٹ اور ڈس آنسٹ لوگوں کو جو کہ پاک فوج کو گالیاں دیتے تھے، اگر انہی لوگوں کو لانا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قوم سے کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور میں اکیلا عوامی مسلم لیگ کی طرف سے. میں بہت پہلے کہتا تھا، مجھے پتا تھا کہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے. میرے پاس اطلاعات تھی کہ لندن میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اب یہ نہاد ہو کے وہاں سے آ جائیں گی. ان کی زمان
کہ کبھی پلیٹ اوپر ہوتی تھی کبھی نیچے ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھا ہوا, ان کے پلگوں میں کوئی کچرا نہیں پھنسا ہوا, لیکن قوم تیار ہو جائے عمران خان کے ساتھ. اب فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا, اب چوک میں ہوگا, چوراہے میں ہوگا. اس ملک یہ ایک اٹامک ملک ہے. میں پاک فوج سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر انتخابات کرا دیے جائیں, الیکشن پروسیس شروع کر دیا جائے. اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں, میں سیاست سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا, لیکن ان چوروں اور لٹیروں کی واپسی کے بعد مجھ پر یہ اخلاقی اور میرے خون اور میرے ضمیر اور میری پنڈی نے یہ میرے پہ ذمہ داری ڈالی ہے. میں آگے سے بھی زیادہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے ان چوروں کے خلاف سیاسی جنگ لڑوں, امن کے ساتھ, پیس کے ساتھ. میڈیا آزاد ہونا چاہیے. اور اب